اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس ماہانہ مجلس ذکر و تصوف کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کی روشنی میں چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ماہ محرم الحرام تذکرہ شہداء کا مہینہ ہے اور شہید وہ ہستی ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعام یافتہ بندوں میں شمار فرمایا ہے. تو شہید انعام یافتہ بندوں میں کیسے شامل ہوا اور انعام یافتہ بندے اور کون کون ہوتے ہیں، یہ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز اور محور ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص بھی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اللہ کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن انعام یافتہ بندوں کے ساتھ اٹھائے گا. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، تو انہیں قیامت کے دن انعام یافتہ بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انعام یافتہ بندوں کے ساتھ رکھا جائے گا. ان کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ یہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ تعالی اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کو قیامت کے دن یہ شان اور یہ منصب عطا فرمائے گا. اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 طبقات بیان فرمائے. فرمایا سب سے پہلا درجہ انعام یافتہ بندوں کا یا سب سے پہلا طبقہ وہ ہے النبیین، جن کو اللہ نے نبوت کا منصب عطا فرمایا. تو تمام نبی انعام یافتہ بندے ہیں. اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلا نام انبیاء کا ہے اور تمام انسانوں میں
سب سے بڑا رتبہ بھی انبیاء کا ہے. کوئی غیر نبی نبی جیسا نہیں ہو سکتا. کوئی غیر نبی نبیوں کے مقام اور مرتبے جیسا نہیں ہو سکتا. تو پہلا انعام یافتہ طبقہ وہ انبیاء کرام کا ہوا. اس کے بعد جو 3 طبقات کا ذکر ہے یہ انبیاء کرام کے پیروکار ہیں. پہلا طبقہ انعام یافتہ بندوں کا خود انبیاء ہیں، اور باقی جو 3 طبقات کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا یہ انعام یافتہ بندے، یہ 3 طبقات یہ انبیاء کرام کے پیروکار ہیں. ان تینوں میں پھر اللہ نے سب سے پہلا نام لیا الصدیقین، وہ جو صدیق ہیں. تو انعام یافتہ بندوں کا دوسرا درجہ صدیقین. پھر اس کے بعد فرمایا الشہداء، پھر شہید، والصالحین، پھر صالح بندے. تو یہ 3 طبقات جو انبیاء کے بعد ہوئے، ان میں صدیقین، شہداء، پھر صالحین. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہید سے بھی جسے اونچا رتبہ ملا ہے، صدیقین، یہ کون ہیں اور انہیں شہداء سے بھی اونچا رتبہ کیسے مل گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد رکھا اور شہداء سے بلند رکھا، شہداء سے پہلے رکھا. یہ دوسرا طبقہ کون ہے جو شہیدوں پر بھی بازی لے گیا ہے، جو شہداء پر بھی سبقت لے گیا ہے، جو شہداء سے بھی پہلے آ گیا ہے انعام یافتہ بندوں کی فہرست کے اندر. پھر اس کے بعد شہید ہے، پھر اس کے بعد صالحین ہے. تو شہید سے بات شروع کریں گے، پھر صدیقین کی طرف جائیں گے. تو شہید کو جو اتنا بڑا رتبہ ملا وہ کس بنیاد پہ ملتا ہے؟ اگر آپ ایک مقتول، عام مقتول اور ایک شہید، اس کا کمپیریزن کریں اور اس کی ظاہری تصویر کو آپ آمنے سامنے رکھ کے سمجھیں کہ ایک عام مقتول ہے اور ایک شہید ہے، تو شہید کو اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا؟ ظاہر کے اعتبار سے تو دونوں دشمن کے وار سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. اسے بھی آلہ قتل کا سامنا کرنا پڑا، اسے بھی آلہ قتل کا سامنا کرنا پڑا. اس کی بھی گردن کٹی، روح پرواز کر گئی، یا جسم کے کسی اور حصے پر زخم لگا اور روح پرواز کر گئی. تو پھر ظاہری طور پر تو تصویر ملتی جلتی ہے، فرق کہاں پڑا؟ فرق پڑا ہے ان کے مقصد کے اندر. جس نے جان اللہ کی رضا کی خاطر دی ہے اسے اللہ نے جان دینے والے کے برابر نہیں رکھا. فرمایا جان تو ہر ایک نے دی، لیکن جس نے جان دی میری محبت میں، میری رضا میں، اس کے درجے کے برابر پھر کسی اور کا درجہ نہیں ہو سکتا. اور پھر جس نے اللہ کی رضا کی خاطر جان دی اسے ایک ایسا انعام ملتا ہے جس سے وہ انعام یافتہ بندہ بن جاتا ہے. اسے کوئی نہ کوئی انعام ملا ہے اور وہ انعام یافتہ ہو گیا. تو یعنی جس پر اللہ کا انعام ہوا وہی انعام یافتہ بندہ ہے. تو وہ اللہ کا انعام کیا ہے؟ آپ اور میں بھی دنیا میں انعام سے واقف ہیں. کوئی کسی کو انعام دیتا ہے، کوئی کیش میں دیتا ہے، بھئی یہ پیسے یہ آپ کا انعام ہے. کوئی شیلڈ دے گا، کوئی کپڑے دے گا، کوئی گفٹ دے گا، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی کیا پتا کسی کو پلاٹ گفٹ کر دے، کوئی مکان گفٹ کر دے، کوئی گاڑی گفٹ کر دے، کوئی سونا گفٹ کر دے، کوئی ہیرے جواہرات گفٹ کر دے. تو ہر کوئی اپنے مطابق انعام دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہیں انعام یافتہ بندے.
تو انعام یافتہ بندوں کو کوئی انعام ملا ہے اور اس انعام نے انہیں انعام یافتہ بنا دیا ہے. تو انبیاء کو جو انعام ملا وہ انعام ہے نبوت. صدیقین کو جو انعام ملا وہ ہے صدق. شہیدوں کو جو انعام ملا وہ ہے شہادت. اور صالحین کو جو انعام ملا وہ ہے ان کی صالحیت. اور یہ اللہ کے انعام کرنے کے علاوہ ایسے کسی کو نہیں مل سکتی. یہ اللہ کا انعام ہے. تو شہید کو شہادت جو اللہ نے دی، اس شہادت میں انعام کیا دیا؟ وہ یہ کہ جب اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے جان دی ہے میری رضا کی خاطر، اس نے موت کو گلے لگا لیا ہے میری رضا کی خاطر، اس نے زندگی قربان کی ہے میری رضا کی خاطر. تو میری شان یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں کوئی نیکی پیش کرتا ہے میں اس کی نیکی کی مثل 10 گنا اسے لوٹا دیتا ہوں. جو نیکی اس نے میری بارگاہ میں پیش کی میں اسی نیکی کے مثل، اسی نیکی کے جیسی 10 گنا اسے لوٹا دیتا ہوں. تو گویا جس نے نیکی کی کہ مال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا مال بڑھا کر دے دے گا. جس نے یہ نیکی کی کہ اس نے وقت دیا ہے خدمت دین کے اندر، اللہ 10 گنا اس کا وقت بڑھا کر اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا. تو جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کم سے کم اسے 10 زندگیوں کے برابر انعام عطا فرمائے اور اسے شہید کا درجہ عطا فرما دے. یعنی اس نے ایک زندگی دی تو اس کا کم سے کم انعام یہ ہے اسے 10 زندگیاں ملیں، 10 زندگیوں کے جیسی شان اور طاقت اسے ملے، اسے دی جائے. تو لہذا جس نے ایک زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ نے اسے 10 زندگیاں لوٹا دی. تو ایک زندگی سے جو کچھ اسے حاصل تھا اللہ نے اسے 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے اسے زندگی لوٹا دی. اس لیے فرمایا انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، کیونکہ وہ زندہ ہے. زندہ ایسے ہیں کہ انہوں نے زندگی دی، میں نے انہیں زندگی لوٹا دی. انہوں نے فانی زندگی دی، میں نے انہیں دائمی زندگی لوٹا دی. انہوں نے جو زندگی اللہ کی راہ میں پیش کی تھی وہ عارضی تھی، اور اللہ نے جو زندگی ان کو عطا فرما دی وہ دائمی ہے. جو زندگی انہوں نے پیش کی اللہ کی راہ میں وہ دنیا کے اعتبار سے رسک میں تھی کہ کسی وقت بھی بہک سکتا ہے، کسی وقت بھی اللہ کی راہ سے ہٹ سکتا ہے. لیکن اللہ نے اب جو انہیں زندگی عطا فرمائی وہ ہر رسک سے فری ہے، وہ ہر خطرے سے پاک ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں متحقق ہو گیا، مصدق ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں وہ ہر قسم کے خطرے سے، آفیت سے، ابتلا سے پاک اور مبرہ ہو گیا ہے. اللہ نے اسے 10 زندگیاں لوٹا دیں اور کہا کہ اب اسے مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے. اور وہ جو اسے زندگی ملی 10 زندگیوں کے برابر جس انعام کی طاقت ہو گئی، درجہ ہو گیا، وہ کیا تھا کہ اللہ پاک اسے اپنے نور کا جلوہ عطا فرماتا ہے، اپنے حسن کی زیارت عطا فرماتا ہے، اسے مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا شہید کو تکلیف ہوتی ہے، کتنا ہوتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے اتنا بھی شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے حسن کو بے حجاب کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. ہاں وہ جسم کی آنکھیں نہیں، روح کی آنکھیں، وہ باطن کی آنکھیں. اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو، اس کی روح کو اپنا جلوہ عطا فرماتا ہے، اپنے حسن مطلق کی زیارت عطا فرماتا ہے، اس حجاب اٹھا دیتا ہے اور اسے مشاہدہ حق نصیب ہو جاتا ہے. تو جسے مشاہدہ حق نصیب ہو جائے اس کے حسن کی ایک جھلک
اس شہید کو وہ زندگی عطا کر دیتی ہے کہ اب نہ وہ مردہ ہے، نہ اسے مردہ کہنا جائز ہے، نہ اسے مردہ سمجھنا جائز ہے۔ تو وہ شہید اس انعام کی وجہ سے اس رتبے پر جا پہنچتا ہے۔ اب یہاں سے آگے ہم اس بات کو لیں کہ پھر وہ کون ہے جو رتبے میں شہید سے بھی پہلے آ گیا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے رتبے میں، ترتیب میں شہید سے بھی پہلے رکھا؟ فرمایا صدیقین۔ تو صدیقین کون ہے؟ صدیق کون ہے؟ یہ صدق سے نکلا ہے لفظ۔ صدق کا معنی ہے سچ، اور صدیق کا مطلب ہے سچا۔ صدیق کا مطلب ہے کھرا، جو سر سے پاؤں تک کھرا ہی کھرا ہو، اس میں سر سے پاؤں تک کہیں کھوٹ نہ ہو، کہیں ملاوٹ نہ ہو، کہیں نمائش نہ ہو، کہیں تکبر نہ ہو، کہیں منافقت نہ ہو، نفاق نہ ہو، کہیں قول و فعل کا تضاد نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ اور سوچتا ہو، زبان سے کچھ اور کہتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے کچھ اور کہتا ہو، عمل اس کے برعکس کچھ اور کرتا ہو۔ تو یہ جو ظاہر میں اور ہو، باطن میں اور ہو، یہ کھرا نہیں، یہ کھوٹا ہے۔ اور جو قول میں کچھ اور ہو اور فعل میں کچھ اور ہو، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نفاق ہے۔ اور جو ظاہر اور باطن میں ایک جیسا ہو، جو زبان سے کہے وہی دل میں ہو، اور جو زبان سے کہے وہی عمل میں ہو، جو زبان سے کہتا ہے وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ جس نے اپنے باطن کو اتنا پاک اور صاف کر دیا ہے کہ وہ کذب کے قریب تک نہیں گیا، نفاق کے قریب تک نہیں گیا، جھوٹ کے قریب تک نہیں گیا، وہ سر سے پاؤں تک ایسا کھڑا ہو گیا ہے کہ اللہ نے اسے صدق کا پیکر بنا دیا، اسے صدیق کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ جو صدق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، یہ بھی اس انعام کو پا لیتا ہے جو ایک لمحے بھر کے لیے شہید کو ملا تھا۔ وہ کیا تھا کہ شہید نے مشاہدہ حق پا لیا تھا، شہید نے اللہ کی انوار و تجلیات کی زیارت کو حاصل کر لیا تھا۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ صرف شہید کو ہی یہ احساس ملا۔ شہید تو ہے تیسرے درجے پر، پہلے درجے پر انبیاء ہیں، پھر دوسرے درجے پر صدیقین ہیں۔ تو پتا چلا جو انعام شہید کو ملا ہے وہ شہید سے پہلے صدیق کو مل چکا ہے، جو صدیق کو ملا ہے وہ اس سے پہلے انبیاء کو مل چکا ہے، اور جو انعام انبیاء کو ملا ہے وہ سب سے بڑھ کر تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو ملا ہے۔ اور وہ مشاہدہ حق ہے، وہ معرفت حق ہے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ کے نور کی زیارت ہوتی ہے، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے، انہیں معرفت الہی میں کمال نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے یہی درجہ صدیق کا ہے۔ صدیق کا بھی یہی درجہ ہے کہ وہ بھی کھرا ہے، اندر بھی صاحب ایمان ہے، باہر بھی صاحب ایمان ہے، ظاہر میں عمل کرتا ہے، اس عمل کا نور اس کے باطن میں اتر چکا ہوتا ہے۔ بس جس کا ظاہر اور باطن ایمان کے نور سے منور ہو جائے، جس کا قول اور فعل ایمان اور تقوی کے نور سے مزین ہو جائے، وہ صدیقیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ جو صدیقیت کے درجے پر پہنچا، شہید کو تو ایک لمحے کو زیارت ہوئی تھی، صدیق ہر وقت مشاہدہ یار میں رہتا ہے۔ صدیق کا درجہ یہ ہوتا ہے وہ ہر وقت مشاہدہ حق میں رہتا ہے۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ شہید وہ ہے کہ جو صدیق وہ ہے جو کبھی مراقبے میں، کبھی جاگتے میں، کبھی عبادت اور بندگی میں، کبھی خواب میں وہ اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھتا ہے، کبھی خواب میں روحانی طور پر جنتوں کی سیر کرتا ہے، عالم بالا کا مشاہدہ کرتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ وہ ظاہر میں بھی مراقبے میں بھی اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے جسے وہ نعمت ملی ایک لمحے بھر کی، وہ شہید کے درجے پر پہنچا، اور جسے وہ انعام بار بار ملا، اللہ نے اسے شہید سے بھی پہلے رکھا، وہ صدیقین کے درجے پر جا پہنچا۔
اور پھر چوتھا درجہ اللہ نے فرمایا الصالحین، وہ جو صالح لوگ ہیں۔ صالح کہتے ہیں کہ جو نیک کا معنی ہے جو نیت سے لے کر اپنے عمل تک خالص ہو، نیت میں بھی نیک ہے اور اپنے عمل میں بھی نیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی راہ پر ہے، فرض کو پورا کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اس سے رک گیا ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ صالح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صالحین کے اندر یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے بھی یہی دو درجے ہوتے ہیں۔ اگر اولیاء کرام صدق کی اعلی منزل کو پہنچ جائیں تو وہ شہید سے بھی اوپر صدیقین کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور اگر وہ اس اونچے درجے کو نہ پا سکیں تو پھر صالحین کے درجے پر پھر بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ نے پیغام یہ دیا عام لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، فرمایا اگر تم خود اس مقام تک نہیں پہنچ سکے، صدیقیت کو نہیں پا سکے، شہادت کو نہیں پا سکے، صالحیت پر پورا نہیں اتر پائے، تو کم سے کم ان چاروں کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ مل کر رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی خدمت میں رہو، ان کے ساتھ مل کر رہو، ان کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ میں نے آخرت میں تمہیں ان کے ساتھ جوڑ دینا ہے، تو تم دنیا میں ان کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ آخرت میں بھی میں تمہیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھوں۔ اس لیے ان کی صحبت کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انعام یافتہ بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمیں صدق کی خیرات عطا فرمائے، ہمیں مشاہدہ کی شہادت کی خیرات عطا فرمائے، ہمیں صالحیت کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔